پہلے تو اپنی لائف سٹائل کے حوالے سے بتائیں، یہ بتائیں آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ ایک ٹھاٹ باٹ والا ہے یا پھر عام انسان کی طرح جو ہے آپ زندگی گزارنا پسند کر رہے ہیں یا گزار رہے ہیں؟ ٹھاٹ باٹ والا تو بالکل ہی نہیں ہے. عام انسان کا مطلب چونکہ میں شوبز میں تھا اچھا. تو ایک ہوتا ہے کہ شلوار قمیض میں بس نکل گئے اور یا بالکل ہی عام کپڑے پہن کے نکل گئے. تو کالج یونیورسٹی میں تو یہی کرتا تھا. اس کے بعد شوبز میں آ کے تھوڑا سا کوٹ پہن لیا اوپر کیونکہ تھوڑا سا پریزنٹیبل ہونا ہوتا تھا, اس سے زیادہ نہیں. نہیں کبھی کوئی شوز آپ کے کسی پالش نہ ہوئے ہوں تو آپ جو ہے بڑا اس پہ پینک ہو گئے ہو, میرے آج شوز پالش نہیں ہوئے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا کبھی نہیں ہوا؟ نہیں. یہ ٹائی اچھی نہ ہو؟ نہیں, میں تو ٹائی تو لگائی بہت کم ہے, کوٹ پہن لیتا تھا بس قمیض کے اوپر. لیکن جو شوز کی آپ بات کر رہی ہیں نا, وہ میں کئی دفعہ اگر گندے لگ رہے ہیں نا تو اسی کے اوپر گیلا کپڑا مار کے خود ہی تو دوبارہ پہن لیا. نہیں تو آپ ایک سٹار ہیں تو نخرے تو ہوں گے آپ کے, تو سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے ہوئے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے؟ بالکل کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے, میں خود گاڑی چلاتا ہوں. بلکہ جس نے میرا جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ میں اس کے لیے بڑا نہیں. آج کل تو ویسے بھی سیاست میں آپ کی آواز کا ڈنکا بج رہا ہے, تو کوئی کبھی انسیکیورٹی فیل نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں لوگ کہ یار آپ گارڈ رکھیں, آپ ساتھ ڈرائیور رکھیں, لیکن میں نہیں کرتا اس طرح. میں خود ہی گاڑی چلانا پسند کرتا ہوں, اور پھر وہ جو ہونا ہے وہ دیکھا جائے گا جب اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ برا بھلا کہتے ہیں کئی دفعہ, کیونکہ وہ عمران خان کی محبت میں کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو کرٹیسائز بہت کرتا ہوں, لیکن ویسے لوگ پیار کرتے ہیں. میں جب بھی کہیں نکلوں نا, مجھے سوشل میڈیا پہ جو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کافی سارے لوگ, میں سوچتا ہوں یار باہر نکلوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. میں کسی شادی پہ چلا جاؤں, کسی تقریب میں چلا جاؤں, کسی کانفرنس میں چلا جاؤں, سڑک پہ جا رہا ہوں, بازار میں, سب لوگ پیار کرتے ہیں. تو یہ مجھے ابھی تک کوئی ایسا ملا ہی نہیں تاثر کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے یا مجھے پیار نہیں کرتے. سب پیار کرتے ہیں ابھی بھی. اچھا, ٹویٹر پہ کوئی آپ نے کبھی کوئی ٹویٹ کی ہو اور ایسا کمنٹ آیا ہو جس کو دیکھ کے آپ کو بڑی ہنسی آئی, یار یہ کیا جواب دے دیا؟ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں, سیاست میں کیسے آ گئے. اچھا. بار بار کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اور تو کوئی چیز ملتی نہیں ہے میرے خلاف. نہ تو میں جس طرح وہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے علیحدہ کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو ہیں ہی کرپٹ, وہ چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, جو بھی عمران خان نے ایک نیریٹو بنا دیا ہے اور بڑا غلط کیا عمران خان نے. کیونکہ اس سے ہوا یہ ہے کہ آپ بجائے ثبوت دیں کسی چیز کے, آپ بس میڈیا ٹرائل کر کے کسی کو چور ڈاکو ثابت کر دیں. ہم تو امیر غریب کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں امیر اور غریب کی سیاست ہونی چاہیے. امیر چاہے قانونی طریقے سے بنا ہے یا غیر قانونی طریقے سے بنا ہے, لیکن وہ امیر تو ہے نا, تو پالیسیز جو بنتی ہیں اس کے لیے بنتی ہیں اس ملک میں, غریب کے لیے نہیں بنتی. ہماری سیاست یہ ہے. اچھا, سیاست میں آنے سے پہلے آپ کا موسیقی میں جو کمپٹیشن تھا میوزک میں, وہ ابرار الحق کے ساتھ تھا, کیا وہ ابھی بھی ہے؟ نہیں, میرا بالکل کمپٹیشن نہیں تھا ابرار کے ساتھ. ہوتا یہ تھا کہ ابرار کی جو فلسفی تھی نا, جو فلسفہ تھا اس کا, وہ وہی تھا جو اس ملک کے اندر اپورچونسٹ کا ہوتا ہے, جو پیسہ ویسا بنانا چاہتے ہیں, جو زندگی میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کریں. نہیں, ایک چیز تو آپ دونوں کے میوزک میں کامن تھی, وہ بھی بنگڑا تھے اور آپ بھی بنگڑا. ابھی آپ نے مجھ سے سوال جو کیا میں اس کا آپ کو بتا لوں گا. ہمارا میوزک مسئلہ تھا ہی نہیں. میوزک میں تو اس کے بعد عاطف اسلم آیا, راحت علی خان آیا, علی ظفر آیا, وہ ابرار سے اور میرے سے بہت بڑے سٹار بن گئے. تو میرا ان کے ساتھ تو مسئلہ نہیں نہ ہوا. مسئلہ تھا ہی نہیں میوزک کا. مسئلہ یہ تھا کہ ہماری بحث ہو جاتی تھی, ہماری ٹھیک ٹھاک جہاں میں بیٹھتے تھے. کیونکہ یہ تو بحث کس بات پہ ہوتی تھی؟ میں وہی تو بتا رہا تھا کہ اس کا فلسفہ یہ تھا جو اس ملک میں عام لوگوں کا ہے کہ جی آپ تھوڑا مذہب کا بھی ٹچ ڈال دیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ اخلاقیات کی باتیں شروع کر دیں, ساتھ وہی کری جائیں جو ایکچولی ان دونوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو, اور دوغلا پن آپ نے اندر ڈالا ہو, اور ساتھ آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ پیسہ بنا رہے ہوں, عیاشی کر رہے ہوں, انجوائے کر رہے ہوں لائف, اور ساتھ ساتھ یہ چلا رہے ہوں. تو مجھے لگتا ہے اس سے کنفیوژن بہت زیادہ ہوگی ہماری سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں سیدھی بات کرنی چاہیے. وہ یہ کرنی چاہیے کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرے, مذہبی تبلیغ نہ کرے, اس مذہب کو اپنے پاس رکھے. بریلوی, دیوبندی, جو بھی آخانی, پھر مسیحی, پھر ہندو, پھر سکھ, ادھر اس ملک میں بہت سے لوگ رہتے ہیں. آپ جب اس طرح راگ لاپیں گے تو نفرت اور تقسیم پیدا ہوگی. اس سے کوئی یونیفائڈ پاکستانی ایک جو کلچر ہے وہ نہیں بنے گا, اور نہ ہی ہم پروگریسو ہو سکیں گے. اچھا, آپ کے بعد جو ہے وہ موسیقی کی دنیا میں ایک بحران آ گیا.
آپ کیا سمجھتے ہیں وہ موسیقی کی دنیا میں بحران کی وجوہات کیا تھی؟ ٹیلنٹ نہیں تھا یا پھر ٹیلنٹ پالش ہو کے اس طرح سے نہیں آیا آگے؟ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ڈیجیٹل سارا ہو گیا، سوشل میڈیا آ گیا اور سب کچھ، تو پہلے ایک چھوٹی سی انڈسٹری تھی جیسے کیسیٹ اور سی ڈیز کی ایک فیکٹریز ہوتی تھی وہ بناتی تھی، دوسری طرف ایک ریلیزنگ کمپنیز ہوتی تھیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا نام، آپ تو چھوٹی ہیں لیکن شاید آپ نے دیکھی سونک اور ساؤنڈ ماس، کیسیٹس ہوتی تھی، وہ علیحدہ وہ ریلیزنگ کمپنیز ہوتی تھیں، اور پلس پھر ٹیلی ویژن تھا اور پھر کچھ اسپانسرس تھے، وہ مل ملا کے ایک چھوٹی سی انڈسٹری بن جاتی تھی. ہوا یہ کہ جب یہ سوشل میڈیا آیا نا تو یہ سارا پیٹرنیج ختم ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ بس نیوز دکھاؤ، ڈرامہ دکھاؤ، جو آپ کے سامنے چل رہا ہے. میوزک پیچھے چلا گیا بیک برنر پہ. تو پھر میوزک جو لوگ اب کر رہے ہیں وہ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں، ان کو پیچھے سے کوئی کرنے والا نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے، اسپانسرز نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اور اگر ہیں بھی تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے، وہ بھی میرا نہیں خیال کہ وہ عام لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. زیادہ تر ایلیٹسٹ قسم کا میوزک ہے، ایلیٹسٹ قسم کا آپ کی انڈسٹری ہے. تو میرا خیال ہے اب تو یہ حال ہو گیا کہ انگریزی بولنے والے جو لوگ ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. حالانکہ میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بھی انگریزی بولتا ہوں کیونکہ انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہوں، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کیونکہ میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، پاکستان میں 95% لوگ جو ہیں وہ انگریزی صحیح طرح نہیں بول سکتے، وہ پوری طرح بات نہیں کر سکتے. نہیں تو آپ اتنے بڑے گلوکار رہے تو آپ نے سیاست کی بجائے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ ایک میوزک کا جو ہے وہ آپ ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں؟ کیونکہ میں گلوکار بعد میں تھا، سیاستدان پہلے تھا. میں نے تو سیاست ہی کرنی تھی نا. میں تو جب کالج یونیورسٹی میں تھا تو مجھے پتا تھا میں نے سیاست کرنی. میوزک تو میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں لوگوں کے اندر چلا جاؤں، پاپولر ہو جاؤں. میں نے چانس لیا تھا، میرے سارے دوستوں کو پتا ہے، میرے گھر والوں کو پتا ہی ہے. اس کے علاوہ میرا جو بینڈ تھا جوپیٹرز، اس کو بھی پتا کہ میں نے اصل بات کام یہ کرنا تھا. تو اس کے لیے میں نے چانس لیا. وہ چانس اچھا ہو گیا کہ وہ میرا لک میرے لیے فیوریبل تھی. تو آئی کوڈ بیکم اے اسٹار، جو بھی آپ اسٹار کہتے ہیں، تو میں تو لفظ کی نہیں مانتا. ایسے جس کے اوپر کیمرہ لگ جائے وہ اسٹار بن جاتا ہے، جس پر کیمرہ نہ لگے. ابھی آپ جب تک پروڈیوسر تھیں تو آپ بیک اینڈ پہ تھی. اب آپ اسکرین پہ آ گئی نا، کچھ عرصے کے بعد لوگ آپ کو بتانا شروع کر دیں گے آپ تو یار آپ تو بڑی اچھی ہیں. اب تو آپ اگر آپ کے ذہن پہ چڑھ گئی یہ بات تو پھر یہ اس سے بڑی حماقت کیوں نہیں ہوگی. اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہو نا تو وہ اس کو کہہ رہے ہوں گے یہ سارا کچھ. یعنی یہ آپ کے دوستوں کا کمال ہے آپ کو اس طرف کنورٹ کرنا. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اسٹار کوئی نہیں ہوتا، یہ ڈرامے بازی ہے ساری. میں تو مانتا ہی نہیں اس چیز کو. میں تو اس کو کمرشلزم اور کیپٹلزم میں جو ایک کموڈٹی کو پریزنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے، میں اس کو پارٹ سمجھتا ہوں. اور تمام آرٹسٹ جتنے بھی زیادہ تر دنیا میں ہیں وہ ایکچولی خود پروڈکٹس ہیں، پروڈکٹس بیچنے کے لیے. تو اس لیے کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے اس میں. یہ بتائیں کہ کل کے جواد احمد نے، جس نے گلوکاری کی دنیا میں قدم رکھا اور اب سیاست کی دنیا میں ہے، کیا فرق ہے کل کے جواد احمد اور آج کے جواد احمد میں؟ کل کا جواد احمد جو تھا نا وہ زیادہ شاید میرے اندر، میں سخت باتیں نہیں بولتا تھا لوگوں کو. شاید تھا نہیں سخت باتیں نہیں بولتا تھا. میں سچ بولنے کی کوشش کرتا تھا جتنا میں بول سکتا ہوں، اور کچھ چیزیں میں جو نہیں بول سکتا یعنی کم بولتا تھا، میں چھپا لیتا تھا، میں نہیں بولتا تھا کیونکہ آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو. لیکن سیاست اتنی اب ہو گئی ہے نا، اتنی ہارڈ ہو گئی ہے، جھوٹ اتنا زیادہ ہے کہ اب آپ کو بہت سختی سے بات کرنی پڑتی ہے. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. چلے ماضی کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں. مولا میرے دل کے اندر جب آپ کا گانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا تو ایک اسٹار بننے کے بعد آپ کی کیا فیلنگز تھی؟ خوشی کا کیا عالم تھا؟ کوئی خوشی کا عالم نہیں تھا مجھے. یعنی آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ کا گانا ہٹ ہو گیا؟ آپ کو نا میری فیملی سے زیادہ انٹرویو کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ کس طرح کا آدمی ہے. میں کہوں گا تو آپ دیکھیں مجھے کوئی ہمارا مزہ آتا ہے نہ خوشی ہوتی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک ونڈر کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے اس وقت ہی پتا تھا کہ یہ سب بکواس ہے. جس آدمی کو کے اوپر کیمرے لگ جاتے ہیں وہ کچھ بن جاتا ہے، اس پر نہیں لگے وہ نہیں بن جاتا. تو اس لیے یہ تو ٹوٹل ڈرامہ ہے. میں شوبز ہوتا کیا ہے؟ شوبز ہوتا ہے جو آپ نہیں ہے نا وہ آپ دکھا رہے ہیں. ایکچولی یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے اصل لائف جا کے رہے ہیں، ان کے ساتھ سفر کریں کو پتہ چل جائے. کہتے ہیں نا راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے.
تو ان کو پتا ہوتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ مجھے کوئی شوق ووق نہیں ہے, نہ تو فیم کا ہے نہ مجھے پیسے کا ہے. مگر نام تو آپ نے گلوکاری سے کمایا نا, سیاست میں تو آپ بعد میں آئے. کیونکہ مجھے نام بنانا تھا نا, کیسے نام بناتا پھر اور کیسے کرتا. دیکھیں نا, میرے پاس 2 طریقے تھے سیاست میں آنے کے. یا تو میں کسی پارٹی کو جوائن کرتا. ایک مڈل کلاس کا پروفیسروں کی اولاد, ایک لڑکا جو انجینئرنگ کی ہے, مڈل کلاس کا آدمی ہے, بڑی مشکل سے اس نے موٹر سائیکل پہلے لی تھی, پھر اس نے گاڑی لی ہے. وہ ایک پیپلز پارٹی یا مسلم نون میں جا کے یا پی ٹی آئی میں جا کے کرے گا کیا؟ تو اس لیے وہ مطلب وہ کیا کرے گا, وہ اس کے اندر جا کے زیادہ یہ کہیں گے کہ یار آپ ذرا پڑھے لکھے ہیں, ذرا پالیسی کے اوپر نہ ذرا دیکھیں کہ کیا کیا ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ. آپ ڈیسیژن میکر میں نہیں آ سکتے کبھی بھی, مڈل کلاس کہاں آتی ہے. تو اس لیے میرے پاس دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں. جو شہرت ہوتی ہے نا آج کل کی دنیا میں, وہ آپ کو ایک ایسی پاور دیتی ہے جو آپ کو بھی تھوڑے عرصے کے بعد احساس ہوگا. پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس پاور کو اچھا استعمال کرنا ہے کہ برا. تو وہ پاور آپ کو وہی دیتی ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کے اندر پازیٹیو انٹرونشن کر سکتے ہیں. اچھا, اس سروائیول میں نے یہ کیا. اوکے, اس سروائیول پیریڈ میں کبھی آپ کو ڈپریشن ہوا؟ نہیں, ڈپریشن مجھے کبھی نہیں ہوا. مجھے سیٹ بیکس ہوتے ہیں, جیسے میں کام کرنا چاہتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نہیں ہوا.